شب جمعہ ہے، شب جمعہ کے ساتھ ساتھ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ کے ساتھ ساتھ یہ ہزارہ اسلامی بھائیوں کا ہفتہ وار اجتماع ہے، جہاں 40 اللہ کے نیک بندے جمع ہوں، ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے۔ کتنے قرائن ہیں، کتنے یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس بات پر ابھار رہی ہے، مانگ لو چشمے تر مانگ لو، مانگ لو چشمے تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کے بقیہ پاک میں 2 گز زمین مانگ لو، بقیہ پاک میں 2 گز زمین مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات کتنی بابرکت رات ہے۔ اور ساتھ ہی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والا 30 دن کا عظیم الشان اعتکاف جاری ہے۔ سینکڑوں اسلامی بھائیوں نے یہاں الحمدللہ 30 دن کے لیے، پورے رمضان کے لیے اللہ کے گھر میں گویا دھرنا دے دیا ہے کہ اب تو مغفرت کروا کر ہی لوٹیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رحمتیں، برکتیں، لٹاتا ہوا مہینہ اور یہ ساری پیاری پیاری ساعتیں، آئیے ان ساعتوں میں کچھ مغفرت اور رحمت کی باتیں سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اندر گناہوں کا احساس پیدا ہو۔ جب گناہوں کا احساس پیدا ہوتا ہے نا، تو اس گناہوں کا احساس پیدا ہوتے ہی ندامت کے آنسو بھی بہتے ہیں، اللہ کی رحمت یاد آتی ہے، اس کی نعمتیں یاد آتی ہیں، بندہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، اسے بخش دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب سے نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندے نے گناہ کیا اور کہا اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی فرماتا ہے۔ پھر دوبارہ وہ بندہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے میرے رب میرا گناہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ وہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے رب میرے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر مواخذہ یعنی گرفت بھی فرماتا ہے، تم جو چاہو کرو۔ اللہ فرما تم جو چاہو کرو میں نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی مغفرت کی بھیک لینے کے لیے بڑھے تو صحیح، کوئی ندامت کے 2 آنسو بہائے تو صحیح، کوئی شرمندگی اور افسوس لائے تو صحیح، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 4 پارے میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 135 کا حصہ ہے، وَالَّذِينَ إِذَا فَعِلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. میرے آقائے نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق محبت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کرے، یعنی گناہ کریں، صغیرہ کبیرہ جو گناہ کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ترجمہ ہے اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جان پر ظلم کرے، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشے؟ سوا اللہ. اللہ گناہ بخش دیتا ہے، اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبقت رحمتی غضبی. اللہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. کتنی پیاری، کتنا پیارا ارشاد ہے ہمارے رب کریم کا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. اعلی حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان اللہ رحمت الرحمان کتنی پیاری بات بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کرتے ہیں، سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب. کہ گناہگار مایوس نہ ہو، اگر اس سے گناہ ہو گیا ہے تو مایوس نہ ہو، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لے آئے، توبہ کرے، ندامت کرے، اپنے رب سے معافی مانگے. اللہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ بخش دیتا ہے. جو گناہگار سیاہکار بندے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں، اے جنہوں نے گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ بخش دیتا ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو روایتوں میں آتا ہے، ترمذی شریف کے حوالے سے نقل ہے، راوی کہتے ہیں کہ مجھے حدیث پہنچی ہے جب یہ آیت کریمہ جو بھی ہم نے سنی، آیت نمبر 135 چوتھے پارے کی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابلیس چیخنے چلانے لگا، رونے پٹنے اور سر پر خاک ڈالنے لگا. اس کی ذریت جمع ہو گئی، جو اس کے چیلے تھے جمع ہو گئے. بولی تجھے کیا ہوا؟ وہ بولا قرآن میں ایسی آیت اتری ہے کہ اب کوئی گناہگار سزا نہ پائے گا، مغفرت کا بڑا عظیم الشان دروازہ کھول دیا گیا ہے. وہ بولے، اس کے چیلوں نے کہا فکر نہ کر، بڑی توجہ کیجئے گا اس بات پر. چیلوں نے کہا فکر نہ کر، ہم ان انسانوں کو حتی الامکان توبہ کی طرف آنے ہی نہ دیں گے، بلکہ ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں اچھا کر دکھائیں گے، جس سے وہ اپنے گناہوں پر بجائے ندامت کے فخر کیا کریں گے. اس پر وہ شیطان بہت خوش ہوا. غور کیجئے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت شیطان کی کیا حالت تھی. اب اس کے چیلوں نے جو شیطان کو کہا، اس پر تھوڑی سی توجہ کیجئے کہ تو فکر نہ کر، یہ گناہ کرنے والوں کو ہم توبہ کی طرف جانے ہی نہیں دیں گے. ان کو ندامت ہوگی تو توبہ کریں گے نا، ندامت ہوتی ہے تو بندہ معافی مانگتا ہے نا. آپ کو یہ احساس ہوگا کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے بھول کی، تو آپ کسی سے معافی مانگیں گے نا. تو ندامت جب ہوئی نہیں، افسوس جب ہوا ہی نہیں، برے عمل پر غم آیا ہی نہیں، یہ ہوا ہی نہیں کہ یہ میں نے جو کیا غلط کیا، جب یہ کیفیت ہی پیدا نہیں ہوئی
تو آدمی توبہ کی طرف جائے گا کیسے؟ اول تو یہ بات. دوسری بات اس کے